بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 تخفیف و ترقیق کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ پڑھ کے بتایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے، آپ کو یہ یاد ہوگا، اور آج ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا را، الف اور را پر پڑھے جاتے ہیں اور کب پر ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ ان کے قاعدوں کو نہیں پڑھا ہے تو آپ پچھلی ویڈیوز میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ پچھلی والی ویڈیو میں اس کے پڑھنے کا طریقہ موجود ہے، ان کے قاعدے موجود ہیں، را کے قاعدے، الف کے قاعدے، الف کا جو قاعدہ ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اپنا سبق پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھا۔ دیکھیں یہاں کیا ہے، یہ الف ہے کاف کے بعد میں، اور الف سے پہلے جو قاف ہے یہ پر حرف ہے، تو الف سے پہلے کوئی بھی حرف مستعلیہ ہوگا تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ جیسے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر سی، را الف زبر را، سی را، تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، تو قاعدہ ہے را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھتے ہیں، یعنی تخفیم کے ساتھ پر پڑھیں گے۔ صراط، صراط، تا جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے، نیلا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو صراط، یہاں الف پر ہوا قاف کی وجہ سے، یہاں را پر زبر ہے اس لیے را پر ہوگا۔ صراط، دیکھیں یہاں پر بھی را پر زبر ہے تب بھی را پر پڑھیں گے۔ سراجن، سراج، سراج، تو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کان، کان، یہاں کیا ہے، چھوٹا کاف ہے، مستعلیہ نہیں ہے، تو یہاں پر الف پر نہیں پڑھا جائے گا بلکہ باریک پڑھا جائے گا، یاد رکھیں۔ مالن، تو یہاں کیا ہے، میم ہے، یہاں پر بھی حرف مستعلیہ نہیں ہے۔ مال، مفاز، مفاز، اس میں بھی الف ہے اور الف سے پہلے حرف مستعلیہ نہیں ہے تو الف پر نہیں پڑھیں گے۔ مفاز، طالب، طا پہ کیا ہے، زبر، الف ساکن، الف سے پہلے طا حرف مستعلیہ ہے، طا کی وجہ سے الف پر ہوگا۔ طالب، 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 تابو، تو تا حرف مستعلیہ نہیں ہے، طا حرف مستعلیہ ہے، تا حرف مستعلیہ، تو لام الف یہاں کیا ہے، باریک ہوگا۔ تابو، خالدن، خالدن، تو یہ خا حرف مستعلیہ ہے اور یہ الف پر ہوگا۔ خالدن، خالد، خالد، ٹھیک ہے۔ تو عابد، عابدن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کبھی ہم تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ تنوین ہے، عابدن، تو یہ سمجھانے کے لیے ہے فی الحال، لیکن اب وقت پڑھیں گے تو عابد ہوگا، لیکن یہاں صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غاسقن، غاسقن، تو غین پر حرف ہے، الف پر ہوگا۔ طعام، طعام، طا پر حرف ہے اور عین باریک ہے، تو عین کے بعد میں الف ہے، تو گویا کہ عین کا اعتبار کیا جائے گا، طا کا نہیں، تو اپنی ذات کے اعتبار سے پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ ہے، لیکن یہاں عین کا اعتبار کریں گے تو الف باریک ہوگا۔ طعام، اللہ، یہ ہم نے پڑھا تھا لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر ہوتا، تو زبر ہے الف حمزہ پر، اللہ، واللہ، یہاں واو ہے، زبر ہے، زبر کا اعتبار کریں گے، ٹھیک ہے، حرف کا نہیں۔ واللہ، اللہ، ان اللہ، ان اللہ، تو یہاں پر بھی زبر، یہاں پر بھی زبر، یہاں پر بھی لام سے پہلے زبر، لام سے پہلے زبر، تو یہ سب پر پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ هو اللہ، یہاں پر بھی زبر لام سے پہلے، من اللہ، من اللہ، دیکھیں را پہ زبر ہے، را پر پڑھیں گے، رسول اللہ، رسول اللہ، یہاں پر را کا قاعدہ دیکھیں، را پر زبر پیش ہو، را پر پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ کے پہلے
زبر ہو پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں رسول اللہ، رضی اللہ، ٹھیک ہے. پیچھے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیں یہ لام ہے، لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پیش ہونے سے بھی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں پیش ہے لام پر، اللہ کے لام سے پہلے، تو یہی آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. دیکھیں رضی اللہ، را پہ زبر پر ہوگی، یا سے لام سے پہلے زبر، رضی اللہ، قالوا اللہم، قالوا اللہم، زبر پیش ہے پر ہوگا، اللہ، قالوا اللہم، للہ، للہ باریک کیوں؟ کیونکہ زیر ہے، لام اللہ سے پہلے زیر ہے. باللہ زیر ہے تو باریک. بسم اللہ پڑھتے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو لام باریک پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ زیر ہے، ما قبل لام سے پہلے زیر ہے تو لام باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، قل اللہم، قل اللہم، لام کاف پر پڑھا جائے گا لیکن لام سے پہلے زیر ہے لام کے نیچے، تو یہ لام باریک ہوگا. قل اللہم، ما واللہم، ما واللہم، ٹھیک ہے. تو یہ لام جو ہے باریک ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا لام نہیں ہے. ٹھیک، یہ اللہ کا نام نہیں ہے. الا الذین، دونوں باریک ہوگا کیونکہ اللہ کے نام نہیں. الا الذین، ان الذین، ان الذین، یہاں پر بھی باریک. ان الذین علی، اور لام علی، صلاۃ، صلاۃ، رجل، رجل، را پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، رجل، الم تر، را پہ زبر، را پر پڑھیں گے. وہ را پر جب بھی زبر پیش آئے را پر پڑھو، اوپر ہو را کے زبر پیش تب بھی پر، را سے ما قبل را سے پہلے زبر پیش ہو اور را ساکن ہو تب بھی را کو پر پڑھو. الم تر، رزقوا، رزقوا، اکثروا، اکثروا، را پہ پیش پر پڑھو. اجرن، اجرن، دو زبر ہیں تب بھی پر پڑھو را پہ اوپر. اجرن، رو پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھا جائے گا اوپر. اوپر دو زبر ہوں دو پیش ہو، ایک زبر ہو ایک پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے. را سے پہلے، را ساکنوں سے پہلے ایک پیش ہو ایک زبر تب بھی پر پڑھیں گے. اجرن، ابراہیم، را کو پر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا آپ کو. عرشن، را ساکن سے پہلے زبر ہو تب بھی پر پڑھیں گے. عرشن، عرشن، ام صبرنا، تا ساکن سے پہلے زبر، را کو پر پڑھیں گے. ام صبرنا، ترجعون، ترجعون، تو را ساکن سے پہلے پیش تب بھی پر پڑھیں گے. یرزقون، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یرزقون، ارجع، ارجع، یہاں را ساکن سے پہلے زیر عارض تب بھی پر پڑھیں گے. ارجع، ارجعوا، ارجعی، ارقعوا، یہ سب زیر عارض ہیں. ربر، ربر ارحمہما، ربر، ربر ارحمہما، ربر ارحمہما، رب ارجعوا ان ارتبتم، ان ارتبتم. یہاں پر بھی دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے اور دوسرے کلمے میں دیکھیں را ساکن اور دیکھ لیتے ہیں. تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، ساکن کے بعد صالحہ میں سے گزر خاص، یہ را پر پڑ جائے گی. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں یہ سب یہ آ گیا آپ کا دوسرا رب دوسرا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، یہاں پر یہ دوسرا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، تو رب دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ارتبتم، ان ارتبتم، ٹھیک، ام ارتابوا، ام ارتابوا، کل فرق، کل فرق، فرقۃ، فرق، فرقتن، یہ جو مثال ہے فرقن کی، فرقتن کی، یہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کاف کی وجہ سے را پر ہوگا۔ یہاں پر دوسرے کلمہ میں زیر کی وجہ سے، یہاں پر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ بڑے قاف کی وجہ سے را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرقتن، مرصاد، مرصاد، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، آپ کہو گے را ساکن سے پہلے زیر ہے تو پر کیوں پڑی جا رہی، پر باریک ہونا چاہیے، پر پھر ہم کہیں گے یہاں را کے بعد کا اعتبار کریں گے کیونکہ را کے بعد میں صاد حروف مستعلیہ ہے۔ مرصاد، فی قرطاس، فی قرطاس، والنہار، والنہار، یہاں را پہ سے زیر ہے تو یہ باریک ہو، کیونکہ زبر ہوتا تو پر ہوتی۔ رجال، را سے نیچے زیر ہے تو باریک ہے، رجال امر، باریک، فاصبر، یہاں پر صاد تو ہے پر صاد را ساکن کے بعد میں ہوتا تب را ساکن پر ہوتا، پر را ساکن سے قبل با سے قبل مستعلیہ ہے تو حروف مستعلیہ کا اعتبار را ساکن کے بعد ہوتا ہے تب کیا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو باریک پڑھیں گے۔ فاصبر، قم فانذر، قم فانذر، باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے اور زیر اسی کلمے میں ہے، ٹھیک، اس لیے باریک پڑھیں گے۔ خیر، اگر یہاں وقف پڑھ دیں گے خیر، خیر تو را ساکن جا باریک پڑھی جائے گی، اور اگر وقف نہیں کرو گے خیرون کر کے پڑھیں گے تو پر ہو جائے گی۔ نذیر، خیر، نذیر، خیر اور نذیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے را کے قاعدے، را کب کب پر پڑھی جائے گی، اس مثال کے ذریعے بھی ہم نے پڑھ لیا، اور انشاءاللہ جو ہم نے کل جو ویڈیو پڑھی، کل جو ہم نے پڑھا تھا یہ تمام اس کا پورے اصول، اس کی قاعدے ہم نے پڑھے تھے تمام، تو وہ آپ نے سنے ہوں گے، نہیں سنے ہوں تو وہ سن لیں، پچھلی ویڈیو آپ کو اسی کے بارے میں ہے، اور آج ہم نے اس کا سبق پورا مکمل کر دیا ہے اور پڑھا دیا ہے۔ اسے بار بار سنیں اور را کے قاعدوں کو پہچانیں، را کب پر اور باریک پڑھی جائے گی، انشاءاللہ آپ اپنے قرآن کو بہتر کر سکتے ہیں۔